علی ناصر حسینی صاحب قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العلي العظيم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ سامعین گرامی قدر، جیسا کہ تمام حضرات دے علم ہے کہ 1443 ہجری دا سورج زمانے دے نشیب و فراز آ جاندی ہے۔ 1443 ہجری دا سورج زمانے دے نشیب و فراز اپنے دامن سمیٹ کے غروب کر چکا ہے، اور 1444 ہجری دا چند حسینیت دی فتح اور یزیدیت دی شکست دا پیغام لے کے ابھر چکا ہے۔ میرے محترم سامعین، زمانہ جاہلیت وچ بھی محرم محترم مہینہ سی۔ سرکار دو عالم دے اعلان نبوت تو پہلے بھی جڑے 4 مہینے عرب جنگ بند رکھتے سن، انہاں چوں ایک مہینہ محرم ہے۔ کچھ مہینے ایسے سن جنہاں وچ عرب لڑائی نہیں سن کرتے، وہ سمجھتے سن کہ محترم مہینے نے، انہاں چ دشمن نال بھی لڑائی نہیں کرنی، انہاں چوں ایک مہینہ محرم۔ یہ دا مطلب ہے اسلام دے ظہور تو پہلے بھی محترم سی، یہ مہینہ اسلام دے ظہور تو بعد ہور بھی محترم ہو گیا۔ اس مہینے دے متعلق بڑیاں جیاں روایات نے کہ 10 محرم نو بنی اسرائیل بھی، حضرت موسیٰ دی امت بھی 10 محرم نو اپنے طور تے مناندے سن، اور سمجھتے سن کہ فرعون کو سانو نجات 10 محرم نو ملی سی۔ یعنی ایک کئی تاریخاں منسوب نے۔ 10 محرم نو کوئی آندا ہے حضرت نوح علیہ السلام دا بیڑا پار لگا سی، حضرت یوسف علیہ السلام کھوہ چوں باہر آئے سن، حضرت یعقوب علیہ السلام نو شفاعت 10 محرم نو ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق سے لکھیا کہ چکھا گلزار 10 محرم نو ہوئی۔ یعنی 10 محرم پوری تاریخ وچ بھی جتنا بھی اہم سی، کربلا تو بعد صرف کربلا ہی رہ گئے۔ واقعہ کربلا تو بعد پورے واقعات نو اس واقعے نے اپنے اندر ضم کر لیا، واقعہ کربلا نے۔ پھر واقعہ کربلا دی وجہ تو ہن جڑے بڑے محرم دا چند نظر آندا ہے تے کوئی بندہ رغبت رکھدا ہوئے یا نہ، مجلس نو جائز سمجھدا ہوئے یا نہ، چند نظر آن تو بعد او دے ذہن چ ایک ہی نام آندا ہے، اور وہ نام ہے حسین ابن علی۔ میرے محترم سامعین، اس مجلس سے عزا مشہور ہے حضرت امام حسین دے نام والے مجلس ہے۔ یہ مجالس جتھے جتھے ہو رہی ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام دے اسم گرامی نال ہونی ہے، مجلس امام حسین علیہ السلام، مجلس امام حسین علیہ السلام۔ لیکن تسی جڑے آ رہے ہیں مجلساں چ، وہ آ کے ویندے نے، جڑے نہیں آ سکے وہ بھی آ کے ویکھ لین۔ انہاں مجلساں جڑیاں شبیر نال منسوب نے، انہاں چ ذکر توحید بھی ہوئے گا، انہاں وچ ذکر نبوت بھی ہوئے گا، انہاں چ ذکر رسالت بھی ہوئے گا، یہ ذکر امامت بھی ہوئے گا، یہ مجلس چ ذکر قیامت بھی ہوئے گا، مجلس چ نماز دا ذکر بھی آئے گا، مجلس امام حسین چ روزے دا ذکر بھی آئے گا، مجلس امام حسین علیہ السلام چ حج دا ذکر بھی آئے گا۔ مجلس چ تمام اذکار آؤں گے، اصول دین دے بھی اور فروعات دین دے بھی، اور مجلس امام حسین ہے، مجلس امام حسین ہے، مجلس امام حسین ہے۔ آخر تے تھوڑا حصہ سی مصائب پڑھنے ہیں جڑا حضرت امام حسین نال منسوب ہوتا ہے، اس واقعے نال منسوب ہوتا ہے۔ 45 منٹ کم از کم ایک بندہ جڑا گھنٹہ پڑھتا ہے، وہ 45 منٹ کی پڑھتا ہے؟ 45 منٹ کدی توحید پڑھتا ہے، کدی نبوت پڑھتا ہے، کدی رسالت پڑھتا ہے، کدی امامت پڑھتا ہے، کدی نہی عن المنکر پڑھتا ہے، کدی امر بالمعروف پڑھتا ہے۔ یہ تاں انہیں آخیا سی دین اصل حسین۔ بہت شکریہ۔ اس مجلس سے امام حسین علیہ السلام جو توحید ملے گی، نبوت ملے گی، رسالت ملے گی، امامت ملے گی اور قیامت ملے گی۔ میں آج جڑا موضوع رکھا ہے، کچھ لوگ نیٹ تے ویکھ چکے ہیں کہ صبح دا میں جڑا موضوع رکھا ہے اس سال
اسی الحمدللہ فقہ نال تعلق رکھنے ہیں جڑے شیعہ تشریف فرماؤ میں انہاں دی گل کر رہا ایک اور بھی فقہ موجود ہے الحمدللہ اس فقہ دے بندے بھی مجاز آؤندے نے الحمدللہ فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ جڑا فقہ حنفیہ نال تعلق رکھتا ہے وہ بھی اسلام دے وچ ہی ہے نا تے جڑا فقہ جعفریہ نال تعلق رکھتا ہے وہ بھی اسلام دے وچ ہی ہے نا کافراں وچ فقہ کوئی نہیں ہوندی میرا خیال ہے میری آواز لیٹ پہنچ رہی ہے میں بیاننا بھی کافراں وچ فقہ نہیں ہوندی فقہ ہمیشہ اسلام وچ ہوندی فقہ حنفیہ تو بھی اسلام وچ ہے فقہ جعفریہ تو بھی اسلام وچ ہے پہلا تو مہربانی کر کے جڑے 10 منٹ پہلا کھول دینے وہ بعد وچ کھولن والے مسلمان سمجھن تے جڑے بعد وچ 10 منٹ کھول دینے وہ پہلے کھولن والے مسلمان سمجھن کہ انہاں دی بھی فقہ ہے تے انہاں دی بھی فقہ ہے ہن مصیبت یہ بھی کہ جڑا 10 منٹ پہلا کھولدا ہے او دا فقہ جعفریہ فقہ حنفیہ نال تعلق ہے تے جڑا 10 منٹ بعد کھولدا ہے او دا فقہ جعفریہ نال تعلق ہے تے جڑا رکھدا ہی نہیں او دی کیڑے فقہ نال تعلق تانوں میں ایک پکی گل دساں میرے محترم سامعین بحث صرف وہ کردا ہے جڑا رکھدا نہیں جس روزہ رکھ لیا ہوئے وہ بحث نہیں کردا رکھ کے ویکھ لیا جی کی گل تجربہ کر کے ویکھ لو تجربہ کر کے دیکھ لو روزہ رمضان دا رکھ لو تسی بحث نہیں کرو گے روزہ نبھاؤ گے یا بحث کرو گے جڑا رکھدا ہے وہ بحث نہیں کردا او دے لوگ پہلا کھول لوے مگروں کھول لوے وہاں دا روزہ ہی روزہ ہے جدا روزہ وہ بحث نہیں کردا اے جننے بندے ہاتھ کھولن تے بنن تے بحث کردے نے پڑھدے نہیں پڑھن تے کو نہیں ہوندی بحث میں اہل سنت دی مسجد جا کے نماز پڑھیے بچکار کھلو کے پڑھیے سارے ہاتھ بننے دے بچ کھول کے پڑھیے مینوں نہیں کسے پوچھا تو کون ہے میں بیاننا میں نہیں کسے پوچھا تو کون ہے اس واسطے وہ بھی پڑھ دینا میں بھی پڑھنا میں ایک بندے نوں پوچھا میں کہ یار وہ سا کہ اسی شکر کرنے کوئی پڑھدا پیا تساں غور نہیں فرمایا ایتھے رکھو ایتھے رکھو ایتھے رکھو یہ مطلب ہے ایک ہی گل طے ہے جڑا عمل کردا نا وہ بحث تھوڑی کردا جڑا عمل کردا ہے وہ بحث تھوڑی کردا ہے جڑا بندہ زیادہ بحث کرے گا عمل تھوڑا کرے گا جڑا عمل کردا وہ بحث نہیں کردا مینوں انج لگدا ایتھے بھی سارے بحث کرنے والے بیٹھے ہیں جڑا میں محسوس پیا کرنا تانوں سواد ہی گل دا کوئی نہیں آیا تسی عمل کر کے ویکھ لو بحث کٹ جائے گی عمل کر کے کسے دین دے کم عمل کرو صحیح بحث کٹ جائے گی بحث ویلے کرتے ہیں بحث ویلے کرتے ہیں جنہیں بندے مصروف نہیں وہ بحث نہیں کرتے پہلے جڑے کام کرتے ہیں وہ بھی نہیں بحث کرتے وہ آدھے میں کام تے چلا میرے کو کسے ٹائم ہے یہ مطلب بھی ویلے بیٹھے ہی کرتے ہیں تے ویلے بیٹھے رہو تے پاویں کام کرو انج ایک گل ہے پیغمبر نے فرمایا القاسب حبیب اللہ کمانے والا ہی اللہ کا حبیب ہے جڑا کام کرتا ہے نا وہ اللہ کا دوست ہے میرے عزیزو القاسب حبیب اللہ کمائی کرنے والا کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے میں جڑا موضوع رکھا ہے ایس محرم اسی الحمدللہ نمازی ہاں الحمدللہ روزہ دار ہاں الحمدللہ حاجی ہاں الحمدللہ حج چ اسی نظر آنے ہاں رمضان چ اسی نظر آنے ہاں نماز چ اسی نظر آنے ہاں جڑا ساڈے خلاف پراپیگنڈا ہے وہ بڑا عجیب ہے وہ اسی نماز بھی پڑھتے ہوئے تاں بھی کئی بندے کافر ہی سمجھتے ہیں روزہ دیر نہ بھی کھولیے تاں بھی کافر ہی سمجھتے ہیں وہ اسی حج تے بھی گئے ہوئیے تو پھر اشارے کرتے ہیں پیا ہوئی تانوں ایک گل دساں جڑا حج دے دوران تانوں آکھے نا او ہی کافر قرآن تو میرے ہاتھ نے بیت اللہ دے حرم وچ کافر دا داخلہ ممنوع ہے سار اٹھاؤ مولا تانوں جزا دے بیت اللہ وچ اور مسجد نبوی وچ کافر دا داخلہ ممنوع ہے جڑے ویلے اسی مسجد نبوی جانے ہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے اچھا اتنے سانوں نہیں ملتے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے سعودی عرب مل جاندے نے اہل سنت بھی سعودی عرب دا ایک ہی سواد ہے ایک سعودی عرب دا ایک ہی سواد ہے کہ اتنے اہل سنت بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے مل جاندے پر اللہ تعالیٰ سارے لے جائے ایک باری امام مالک دے منن والے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں شکریہ وہ ساڑھے میں نماز پڑھتے ہیں شیعہ دی طرح یعنی ساری تو شیعہ نہیں لیکن ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں وہ ہاتھ نہیں بنتے وہ اہل سنت نے اتنے کچھ چار اہل سنت بھی مل جاندے نے جڑے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں
وہ سڈے والوں پرت پرت کے نہیں وہدے کیونکہ انہوں نے اپنے کھلے ہوتے ہیں. جیڑا بندہ تمہوں حج کے دوران تے اسی الحمدللہ مسلمان ہی ہونے ہیں, مسجد نبوی بھی جانے ہیں تو مسلمان ہی جانتے ہیں کیونکہ کافر دا داخلہ اتنے ممنوع ہوئے. تو انہاں وڈے مولوی صاحب نو کسے جڑے کعبے وچ بیٹھ کے جوابات دیندے نے انہاں نو کسے پوچھیا ہے بھی شیعہ اتنے بھی آ وڑتے ہیں انہوں نے کی کرنا جے کافر نے. انہاں فرمایا ہوں آندے نہیں کہ اسی مسلمان ہیں تو اسی کی کریے. ٹھیک ہے نا جناب. یہ مطلب ہے کہ ایک کیسے کافر نے جڑے سعودی عرب ہون تے مسلمان ہوں نے. سبحان اللہ. سر اٹھاؤ یار. پاکستان جاؤں تے ہوں سارے کافر ہو جاتے ہیں. اللہ دے بندے جہاز بدلنے تے بندہ اسلام چ نہیں نہ وڑ جاتا. جہاز جو اترے تو اسلام چ وڑ گیا, جہاز جو نکلے تو اسلام چ باہر ہو گیا. وہ جہاز ہے, اسلام نہیں. میں جڑا موضوع رکھا ہے ایس محرم چ وہ موضوع ہے کہ سارے تو بندے جڑے بیچارے تھوڑے جہا محترز نے انہوں نے ساری نماز دی تکلیف نہیں, روزے دی بھی تکلیف نہیں. نہ کوئی ایسی گل نہیں, فکر نہیں کرنا. اے جلوس کا بھی رولا کوئی نہیں, یہ کوئی گل نہیں. اصل صورت یہ کہ انہوں نے ایک گلہ ہے, شکوہ ہے. وہ شکوہ یہ کہ یہ کچھ ایسی وڈیاں شخصیات نو نہیں منتے, وڈیاں شخصیات نو نہیں منتے. حالانکہ عرف عام ساڈا تعارف ہی منن والے. عرف عام ہے ساڈا تعارف منن والے. کئی باری پورے پنڈ تے علم کوئی نہ ہوئے تے بارات اترے تے ایک جھنڈا نہ ہوئے تو لوگ کہتے ہیں اس پنڈ چ منن والا دا کوئی گھر نہیں. کئی باری اس طرح بھی ہو جاتا, وہ آپس ہی بندے آتے ہیں. اچھا جی اسی الحمدللہ جڑا ساڈے مگر لگیا نے منکر نے, انکار کرتے ہیں, یہ منتے نہیں. میں اس محرم میں کلیئر کرنا چاہنا کہ وہ منن کی تساں توجہ کر لئی. وہ منن کی, وہ جڑا مننا ہے نا کسے نو مننا, وہ اصل منن ایک پنجابی دا لفظ ہے. مننا کسے نو من جانا. پنجابی جی یہ ترجمہ کرو گے نا وہ ککھ بھی نہیں نکلنا. میں پھر پیانا ککھ بھی نہیں نکلنا. تسی پنجابی یہ ترجمہ کر لو کہ مننا کی نوں نے. اتنے پنجابی تے ایسے بندے نے جڑے بندیاں نوں آندے نے کلو جلیبیاں کھا جانا تو میں تینوں من جا. مطلب ہے کی منے گا تہاڈا کی خیال ہے, کی منے گا, کی مننا چاہتا انہوں, کی میں تینوں من جا, کی من جا. ککھ بھی نہ. یہ پنجابی دا منن ہے نا یہ کوئی میں تمہیں سدھا کر دینا کسی طریقے. پنجابی چ منن رہا تو ککھ مینا نہیں نکلنا. کئی بندے کھمبے تے چڑھتے ہوں تھلوں کی بند من گئے مارنا ہی ہے من کے. عزیزاں نے گرامی قدر اس منن نو میں سدھا تمہیں کر دینا. اس منن دا مطلب ہے یا اطاعت کرنا, مہربانی. اس منن دا مطلب ہے یا اتباع کرنا. اس منن دا مطلب ہے یا تسلیم کرنا. جڑا بندہ کسی نو مننا چاہتا ہے یا وہ اطاعت کرنا چاہتا ہے, یا وہ اتباع کرنا چاہتا ہے, یا وہ تسلیم کرنا چاہتا ہے. ادھر لیاؤ کتے منن نو, منن دا اصلی معنی کرو تو میں دسنا کنوں مننے ہاں تے کنوں. ہوں آواز آ رہی ہے, ہوں آواز ٹھیک آ رہی ہے. کنوں مننے ہاں کنوں نہیں منتے. الزام نہ دیو, کدی بھی ایسی صورت نہیں کوئی بزرگ ہستی ہوئے تے اسی نہیں منتے, بالکل بھی ایسا نہیں. منن دا مطلب ہے تسلیم کرنا, منن دا مطلب ہے اطاعت کرنا, منن دا مطلب ہے کسی دی پیروی کرنا, اتباع کرنا. یہی منن دا مطلب ہے. اچھا کسی نو مننا کیوں ہے, اطاعت کیوں کرنی ہے, اتباع کیوں کرنا ہے, کسی نو تسلیم کیوں کرنا ہے. اگر میری گل غلط ہوئے جا کے کسی عالم دین نو پوچھ کے تے واپس آ کے مینوں کل دسنا جی. میں کہہ رہا ہوں کہ جنوں منیا جائے اس کے مان لینے کا صرف ایک مقصد ہے کہ بندہ ہدایت میں آ جائے. مہربانی تھوڑی خیر ہو جائے. جنوں مننا ہے وہ منن کا ایک ہی مقصد ہے کہ بندہ ہدایت تے آ جائے. چورے شریف والوں من جاؤ تے مننا ہدایت واسطے جی. گولڑے شریف والوں من جاؤ تے مننا اس طرح کر کے بس انہاں کو بولو بس ٹھیک ہو, مننا ہدایت واسطے ہے. اچھا نبی نو کیوں مننا ہے, ہدایت واسطے. ولی نو کیوں مننا ہے, شکریہ, ہدایت واسطے. قبلہ امام نو کیوں مننا ہے, ہدایت واسطے. پیر نو کیوں مننا ہے, ہدایت واسطے. مرشد نو کیوں مننا ہے, ہدایت واسطے. یہ مطلب ہے کہ مندا ہی کسے نو ہوے جنوں ہدایت دی لوڑ ہوے.
تھوڑی نہیں میں اور دو ترے لفظ آخ لواں تاکہ بندے مطمئن شاید ہو جان. بندہ اہل بیت نو کیوں مندا ہے؟ ہدایت واسطے. بندہ صحابہ نو کیوں مندا ہے؟ ہدایت واسطے. بندہ ازواج رسول نو کیوں مندا ہے؟ ہدایت واسطے. بندہ تبع تابعین نو کیوں مندا ہے؟ ہدایت واسطے. بہت شکریہ. یہ مطلب ہے مننا ہے کسے نو ہدایت واسطے, مننا ہے کسے نو ہدایت واسطے. قرآن تے میرا ہتھ ہے, اے دو علماء دے بنجے گواہ نے, ادو اگے میں اج نیا نہیں دے سکتا. اسی صرف انہوں مننے ہاں جدے کولوں ہدایت لبدی ہے. مولا تانوں جزائے خیر عطا. ایسا آدمی جدے کولوں ہدایت ملدی. بڑا شکریہ. میرا خیال ہے یہ پورا مجمع ان توجہ کرو. کیا بات ہے. جی شیخ صاحب مولا تانوں جزا دے. حسین بادشاہ تانوں حفاظت چ رکھے اور تواڈے رزق خیر چ اضافہ فرمائے. بہت شکریہ. میرے محترم سامعین, تسی بھی مینوں انعام ہی دے رہے ہو. آ جڑے بولے ہو نا یہ تساں بہت بڑا انعام دے دیتا ہے. وہ تے پرانے مہربان نے میرے الحمدللہ انعامات نال نوازدے رہندے نے. تساں جڑا اے ہاں کیتی ہے میرے واسطے بہت بڑا انعام ہے جڑا پہلی مجلس میں لے کے جا رہے ہیں کہ جنوں مننا ہے ہدایت واسطے مننا ہے, جنوں مننا ہے ہادی مننا ہے. اور میں اج دا موضوع رکھیا ہے جناب دے سامنے, قرآن میں نظریہ ہدایت. قرآن میں نظریہ ہدایت. شیعہ میں نظریہ ہدایت پتہ نہیں کی ہو سکتا ہے. اہل سنت نظریہ ہدایت کھورے کی ہو سکتا ہے. وہ یار ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے شیعہ ادو ماتم کرواندے ہوندے نے, اہل سنت ادو قوالی کراندے ہوندے نے. نظریہ ہی مختلف ہے نا. 10 محرم نو تساں سڑکاں چوکاں وچ ماتم شروع کیتا ہوندا ہے تے 10 محرم نو پاک پتن میلہ لگا ہوندا ہے. کی گل ہے تسی میرے لویں جی بندے ہو جو میں لوانا ہوں میلہ. پاک پتن پنگوڑے لگے ہوندے نے, قوالی کر رہے ہوندے نے, بندے بشتی دروازے چ لنگ رہے ہوندے نے. یہ دا مطلب ہے بھاویں بندہ مجلس سے چاہ نہ آوے یا نہ آوے, شکر ہے 10 محرم نو پتہ ہے کہ کسی بشتی دروازے چ لگنا چاہیے. مہربانی. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے مزار تے بندے اتو لنگ دے ہوندے نے. چونکہ میں وہ میلہ ویکھیا مینوں تاں پتہ ہے. چلو ہن بندے میرے منہ والوں ویندے نے مولوی تو محرم چھڈ کے کتے میلہ ویکھن ٹر گیا. میں اس زمانے دی گل پہ کرنا جدوں اسی محرم چ میلے وہندے سن, ادوں دی پہ گل کرنا. ہن نہیں میں وہندا, ہن میری بچیاں بھی نہیں وہندیاں, میلے بھی نہیں وہندے. ادوں میں آپ بچہ سا, میں ادوں میلے ویکھے نے, میں اس میلے تے گیا. اتنے چونکہ میں پنگوڑے لگے ویکھے نے, 10 محرم نو جھوٹے آ رہے ہیں, بندے اس پنگوڑے تے بیٹھے نے, اس پنگوڑے تے بیٹھے نے, بندے کھا رہے ہیں, لنگر چل رہا ہے اور قوالیاں ہو رہی ہیں, کپڑے اچھے پہنے نے. کوئی تصور نہیں اتنے جڑا ماتم دا رون دا کوئی تصور نہیں. یہ مطلب ہے وہ بھی ایک نظریہ ہے. سارے اٹھاؤ یار, یہ بھی ایک نظریہ ہے. میں کدی اعتراض نہیں کیتا, کدی نہ سوچنا اتنے اس طرح کے بندے گئے نے, اس طرح کے بندے گئے نہ. انہوں نے میں نیڑے ہو کے پوچھا, میرے سارے نانکے اتنے آتش بازی چلاتے سن, کیونکہ میں نے اس گل کی وجہ تو پتہ ہے. میرے نانکے آتش باز سن, اتنے جا کے آتش بازی کرتے سن. 7 محرم نو 5 محرم نو بہت زیادہ آتش بازی ہوتی ہے. آتش بازی غم دے موقع تے نہیں ہوتی, آتش بازی ہمیشہ خوشی دے موقع تے ہوتی ہے. تو میں ادو پوچھتا سا, میں کیا ماموں جی اتنے لوگ اینی خوشی کرتے ہیں کہ آتش بازی چلتی ہے تو محرمہ چینج ہوتے ہیں. انہیں آخیا ہدایت ہی لینی ہے نا, جی میں آ گئی. تو غور ہی نہیں فرمایا. یہ مطلب ہے نظریہ ہدایت ماتم والوں کا اور ہے میلے والوں کا. یہ مطلب ہے جڑا بندہ میلے چو ہدایت لینا چاہتا ہے, جڑا بندہ میلہ کر کے ہدایت لینا چاہتا ہے, او دی ہدایت دا نظریہ اور ہے. اور جڑا بندہ ماتم کر کے ہدایت لینا او دا نظریہ. بہت شکریہ. کچھ بندے آتے ہیں اسی نہ ماتم جانے ہیں نہ میلے چ, اسی مسجد چ کھلو کے نوافل ادا کرنے ہیں, 10 محرم روزہ رکھنے ہیں, امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ واسطے نفل پڑھنے ہیں. بہت اچھی گل ہے, کچھ کردا تے ہے نا پہ حسین واسطے. بہت شکریہ یار. ساڈے وچ روزہ نہیں, اسی فاقہ رکھنے ہیں, ساڈے چ روزہ نہیں. جڑا روزہ رکھدا ہے تسی او دے نو بھڑا نہ ویکھو اور فتوے نہ لاؤ. آخر جنہیں روزہ رکھیا ہے یار تصور کرو, پتہ انہوں بھی لگ جاندہ پیاسا کیسا ہوتا ہے. بھئی ہے تو وہ بھی ہدایت واسطے ہی, خیر ہوئے
تہاڈی میں اپنا نقطہ نظر پہنچا لیا جہاں بندہ ماتم تے جا رہا ہے وہ نظریہ ہدایت ہو رہا ہے جہاں میلے تے جا رہا ہے وہ نظریہ ہدایت ہو رہا ہے جہاں فاقہ پیا کرتا ہے وہ نظریہ ہدایت ہو رہا ہے جہاں روزہ پہ رکھتا ہے بولو بولو وہ نظریہ ہدایت ہو رہا ہے میں موضوع رکھے نظریہ ہدایت قرآن کے مطابق بہت شکریہ میں قرآن چو نظریہ ہدایت لینا چاہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم میرا اتنے 5 بجے جی 5 بجے وہ جن منٹ بچوں کٹن گے میں اتوں اگوں کٹا دیا گا ہاں میں وہ لحاظ کر نہیں سکتا کیونکہ میں اگلی مجلس سے جانا ہے شکریہ اللہ فرماتا ہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اس انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے کہ اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا اس انسان کا کہیں خیر و ذکر بھی نہیں تھا اللہ فرماتا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج ہم نے ایک پانی کے گندے قطرے سے اس انسان کو ہم نے پیدا کیا اور گندے قطرے سے پیدا کر دیا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا اور ہم نے اس کو آزمانے کے لیے سننے والا بھی بنا دیا دیکھنے والا بھی بنا دیا پانی کا گندا قطرہ ہم اس پہ کس طریقے سے چڑھاتے رہے خول اور اس کو بناتے رہے یہ ماں کے پیٹ میں پلتا رہا پھر دنیا میں آ گیا ہم نے اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی سننے کے لیے کان دے دیے میں کیا اللہ پھر فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایسا بنا کے آنکھیں اور کان دے کے پھر کیا کیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ چونکہ اس کو بنایا ہم نے تھا ہم نے ہی اس کے سامنے ہدایت رکھ دی سار اٹھاؤ جی میرا موضوع سمجھو خدا رہا موضوع میرا میں محنت کرنی ہے قرآن دے مطابق میں نے شیخ صاحب کسے دا پتہ نہیں میں محرم دی تیاری ہے بہت زیادہ قرآن پڑھنا تیاری ہے قرآن پڑھنا چاہنا وہ دی مجلس ہے جس نیزے تے قرآن پڑھے مولا گھر میں جزا دے ہر بندے دا ایک اپنا طریقہ کار ہے جی محرم پڑھنا میرا ایک طریقہ کار ہے الحمدللہ میں شیخ صاحب کو بڑی دیر پہلے پڑھیا سی قلعہ دیدار سے بھی محرم میرا ایک طریقہ ہے کہ میں جنہ ہو سکتا ہے دلائل قرآن چو دینا صرف قرآن چو تاریخ تے کوئی اعتبار کرتا ہے کوئی نہیں کرتا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اس واسطے کو اللہ بہت شکریہ میں قرآن پڑھنا اللہ فرماتا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ہم نے انسان کو بنایا تھا نا ہم نے ہی اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا ہم نے قرآن دا واسطہ جیسا ہم نو اللہ تے لاؤ ساری گل دی سمجھ آوے ہم نے انسان کو بنایا ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا یہ دا مطلب ہے انسان کے سوچنے کی بات ہے جب تو خود کو بنا نہیں سکتا راستہ کیسے بنائے واہ واہ نوجوانوں تھوڑی خیر ہو گئے دوسرا بہت اچھا قبول کیتا تو خود کو بنا نہیں نہ سکتا تو ہدایت کا راستہ بھی نہیں بنا سکتا تجھے بنایا بھی ہم نے راستہ بھی ہم نے تیرے سامنے رکھا یہ جڑی ریل دی پٹڑی ہوندی ہے وہ تے بس ٹر پہندی جلدی بولو جلدی نہیں تے ریل جڑی ہے اے سڑکے بندہ چڑھ لو جتھے ٹریکٹر نہیں پہ ٹرتا اتنے ریل ٹرتی ہے یہ مطلب ہے جیسا راستہ ہوتا ہے ویسا راہبر ہوتا ہے کمان کمان بھائی ہوا تسی ویگن آکھو بھی جہاز والے تھا ویگن اٹھے وہ کہ میں اٹھے سبحان اللہ بھائی نوجوانوں تک گل میری پہنچ گئی بھائی ہوا میں بھی راستے ہیں وہاں ویگن نہیں چلتی وہاں جہاز چلتے ہیں سمندر میں بھی راستے ہیں وہاں ٹریکٹر نہیں چلتا وہاں کشتیاں چلتی ہیں یہ بھی روڈ راستہ ہے یہاں بس چلتی ہے کار چلتی ہے گویا جیسا راستہ ہوتا ہے ویسی سواری ہوتی ہے ٹھیک ہے پائلٹ نو بندہ آکھے تو ٹریکٹر تے بہ جا تے ٹریکٹر والے جٹ نو بندہ آکھے تو جہاز لے جا ٹریکٹر بھی انشاءاللہ کسی شہر جو بچے گا تے جہاز بھی کدے اٹھے گا قرآن دا واسطہ ہی ہاتھی بھی خود نہ بنانا اسی سے پوچھ ورنہ ہر شے اٹھ جائے صدقہ جاواں راضی ہاں مولا تعالی جزائے خیر عطا فرمائے جو راستہ بناتا ہے وہی راہبر بناتا ہے ٹرین میں گاڑی
بستی میں ملا ہوتا ہے، اوے جیسا راستہ ویسا رہنما۔ حضرت علی نے فرمایا سی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور تو خود کو اللہ کے بندے نہیں جانتا۔ اللہ فرماتا ہے بنایا میں نے ہے بندے کو، میں جانتا ہوں اس کو کون کون سا راستہ درکار ہے۔ صدقہ جاواں، شکریہ قبلہ، نہایت مہربانی۔ پڑھے لکھے دوست نظر آ رہے ہیں؟ جی مہربانی۔ ہم جانتے ہیں اس کا رہنما کیسا چاہیے۔ ہاں میں ایک لطف لین لگا شاید تھوڑے تک پہنچے۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ بندہ کہاں کہاں بھٹکے گا، کہاں کہاں بھٹکے گا۔ جب اکیلا ہوگا تو پھر کیسا ہوگا، جب بندوں میں بیٹھا ہوگا پھر کیسا ہوگا، جب گھر والے گھر ہوں گے تو اس کا مزاج کیا ہوگا، اگر سارے گھر والے چلے جائیں اکیلا گھر ہوگا تو اس کا مزاج کیسا ہوگا۔ اللہ ہمیں اندر سے جانتا ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے۔ جن نے امام کوٹ بنایا نا، سانو نہیں پتا تھلے کنا سریا پیا، وہ اسی اتنے آئے ہی ادو جدو بن گیا۔ وہ انہوں چنگی طرح جانتا ہے، کیونکہ جدو شروع ہویا نا وہ شروع تو جانتا ہے۔ اللہ سانو قطرے تو جانتا ہے۔ سیانے ہو، اللہ سانو پانی کے اس قطرے تو جانتا ہے کہ اس قطرے نو ٹھہرایا کتھے، وہ تے گوشت ہڈیاں چڑھائیاں کیسے، وہ کمیں کمیں گزریا، کمیں دنیا تے آیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں تجھے اچھی طرح کہ تو کہاں کہاں بھٹکے گا، تو کہاں کہاں بھٹکے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہم ہادی وہ بنائیں گے جہاں جہاں تو بھٹکے وہ وہاں وہاں نہ بھٹکے۔ راضی ہو گئے؟ سواد نہیں آیا؟ آ جاندہ ہے تو ہی سے کدی پٹکے ہی نہیں نا۔ خیر آڑا مجمع میں نو مل گیا ہے، تو سے کدی راہ مستقیم تو ہٹے ہی نہیں۔ میرا انجا اندازہ توڑے چہرے دس دینے کہ ایتھے تے رواج نہیں پٹکن دا کہ بندہ راہ مستقیم تو ہٹ کے ادھر ادھر ہو جائے۔ ایتھے تے میرا خیال ہے کو متقیاں دی اخیر ہوئی۔ کدی کدی پٹک جانا، میں تے پٹک جانا، تو اڈا نہیں پتا، تسی تے نہیں پٹک دا پٹک جانا، پٹک جانا، بڑے بڑے پٹک جانا، بڑے بڑے دساں گا میں، بڑے بڑے دساں گا میں، قرآن جو دساں گا، اسی تے ککھ ہوئی نہیں گا۔ وڈے وڈے پٹک گئے نے پھر معافی منگی، پٹک گئے نے پھر معافی منگی۔ اگوں گلی بند ہوئے، پورے پنڈ دا پتہ کوئی نہ ہوئے، بندہ اس گلی سے دوں دوں کرتا چڑھ جائے، جتھے گلی بند ہوندی ہے وہ 4-5 گھر اُراں کو بی بی باہر نکلے تو آندی ہے بھائی کدھر جانے، وہ آندا میں اگلے پنڈ جانا، اسے کہا پیچھے پرد انا ہوئے ہیں، گلی اگوں بند ہے۔ وہ آندا بھੈਣ جی معافی دینا، میں تے اگاں نکلنا سکا کوئی نہیں، اگر گلی بند ویندا نہیں پیا، اتھوں پیچھے پرد ہے معافی مانگ کے، پیچھے پرد ہے معافی مانگ کے۔ جو بھٹک کے معافی مانگے نا وہ ہادی نہیں ہوتی۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر، مولا تعالیٰ جزائے خیر۔ بھائی کمال کمال ہے بھائی کمال، مولا تعالیٰ جزائے خیر۔ ہادی اسے کہتے ہیں جہاں جہاں بندے بھٹکے وہ نہ بھٹکے، وہ نہ بھٹکے۔ قرآن کی قسم جو بندوں کو بند گلیوں میں لے جا کے وزٹ کرواتا ہے نا اسے ابلیس کہتے ہیں۔ جو بندوں کو بند گلیوں میں لے جا کے بھٹکا دیتا ہے کو بیبیاں کو بندے وزٹ ہوندے نے، وہ شیطان اج کرتا ہے۔ حضرات کنا زور نامہ، ہادی اسے کہتے ہیں جس کے متعلق یہ شیطان بھی کہے کہ یہ میری دسترس سے باہر ہے۔ واہ واہ مولا بھائی تعالیٰ جزائے خیر۔ سورہ مبارکہ، شکریہ شکریہ، سورہ
لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ مجھے مہلت دے، مجھے تیری عزت کی قسم، میں سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا مگر ان کو چھوڑ کر جو تیرے بندے ہیں اور تیرے خالص بندے ہیں، تیرے حضرات، تیرے عبادت منہم المخلصین، جو تیرے بندے ہیں اور تیرے خالص بندے ہیں۔ حضرات، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا وہی ہادی ہوتے ہیں، وہی شیطان کہتا ہے میری دسترس سے باہر ہیں۔ جو شیطان کی دسترس سے باہر ہوں، شیطان جن کو گمراہ نہ کر سکے وہ ہادی ہیں، اور جو بھٹک کے معافی مانگے، معافی بھی ہو جائے وہ ہادی نہیں ہوتے۔ معافی ہونا اور ہے، مہربانی مہربانی، ہادی ہونا اور ہے۔ میں اچھا 2 آیتیں پڑھ لیے، پھر تمہارے سامنے میں پہلی آیت مجیدہ پڑھ رہا سورہ مبارکہ انبیاء دی۔ اللہ دے فضل نال میں آج مجلساں جمادات تو شروع کیتیاں نے، حیوانات تک آیا، پھر انسان تک آیا، چونکہ ان وقت تھوڑا بچتا پیا، جلدی جلدی سننا، جنی مینوں جلدی ہے تھوڑی جی تساں بھی کرنی۔ جے تسی ڈھول آ کے بہ رہے ہو تو میں جلدی کاری کر، تساں تھوڑا جا میرے نال ذہنی طور تے رہنا ہے، باقی خیر۔ اللہ فرماندا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مبارکہ انبیاء، ہم نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو اس طرح گاڑا تاکہ یہ ہل نہ سکے۔ زمین پانی تے رہے، زمین پانی تے رہے، پانی تے زمین نو کھلارن واسطے جڑے اللہ کل لائے نے نا، کل ایر تو ہاں نہراں دے وچ پلر بندے ویکھے نے، وہ کتھوں تک ہوندے نے؟ جتھوں تک جا سکتے ہیں اتھوں تک ہوندے نے، تھلے روڑی شوڑی آ جاندی ہے، بڑے بوٹے پکے آ جاندے نے، اتھوں تک پلر کرتے ہیں، تاں اتنے پل کھلوندا ہے۔ جے بندہ آ کے میں پہاڑ دے تھلیوں ویکھنا ہے، اللہ دے بندیا، اللہ فرماندا ہے میں پہاڑ کل بنا کے لائے، آج ساری زمین پانی تے کھلاری ہے تے نہ کلا تے کھلاڑی، تے کل کی نے؟ پہاڑ تھوڑے ہی بندے بولے نے، آج دے کل ایڈے ایڈے ہون نا انہوں ہی اکبر آندے نے۔ اللہ پاک فرماندہ میں کل لا کے زمین کھلا رہی ہے، پھر اللہ فرماندہ وَجَعَلْنَا، پھر ہم نے انسان نو پیدا کیا، ہم نے راستہ بنایا، ایتھے تاں کہ یاد رکھو ہم نے، پھر اللہ فرماندہ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور پھر ہم نے اس میں کشادہ کشادہ رستے بنا دیے، پہاڑ بنائے، زمین بنائی، زمین کو کھڑا کیا، پہاڑوں کی میخیں ٹھونک کر، پھر اس پہاڑوں اور زمین میں ہم نے سبولن، سبیل تو ہے سبولن، راستے بنائے، راستے موضوع پہ پڑھنا، موضوع پہ پڑھنا، راستے بنائے۔ میں کہا اللہ کیوں؟ فرمایا لعلہم یہتدون، تاکہ بندے ہدایت پا جائیں، تاکہ بندے ہدایت پا جائیں۔ اور نبی تو نبی رہ گیا، اللہ نے تو پہاڑ بھی ہدایت کے لیے بنایا ہے۔ ہم نے پہاڑ بنائے زمین کے اوپر تاکہ بندے ہدایت پا جائیں۔ پھر وجعلنا السماء، پھر اوپر ہم نے چھت بنایا، کچھ چھت، سما آسمان، زمین میں بھی راستے بنائے، آسمان میں بھی راستے بنائے۔ ہم نے کنے بنائے راستے؟ اللہ نے، ہم نے کتھے؟ زمین تے، پہاڑاں چ، پھر آسمان تے۔ یہ مطلب زمین تے بھی کوئی راستے نے، آسمان تے بھی کوئی، تہاڈی خیر ہوئے راستے نے۔ ہوں پتہ لگا جی جنگ تبوک تو واپسی تے جدوں منافقین نے نبی دے قتل دا ارادہ کیتا، نبی فرمایا تسی تھلیوں آ جاؤ، میں پہاڑی رستے آ جانا، پہاڑی رستے۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ اسی آرام نال جاواں گے تو پہاڑ دے سنگ بڑے اوکھے رستے ہوندے نے، اوکھے۔ فرمایا ہادی کے لیے کوئی راستہ مشکل نہیں۔ کیا بات ہے تہاڈی، سر اٹھاؤ، ہادی کے لیے کوئی راستہ مشکل نہیں ہوتا۔ نبی اکیلے پہاڑ پہ چڑھے 2 صحابہ کو ساتھ لے کر، حذیفہ یمانی، عمار یاسر۔ کوئی بندہ مجھے بتائے کہ یہ 2 نبی کے ساتھی
راستہ بتا رہے تھے یا محمد راستہ بتا رہے تھے؟ نبی راستوں سے واقف ہوتا ہے. پہاڑی راستے پہ نبی نے جا کے بتایا، رات بھی ہو اندھیرا بھی ہو، ہاتھی راستہ نہیں بھولتا. پہاڑی کے راستے پہ ساتھیوں سے نہیں پوچھا، اور آسمان کے راستے میں جبریل سے نہیں پوچھا. جبریل کا سدرۃ المنتہا پہ رہ جانا دلیل ہے. اگر جبریل ہاتھی ہوتا تو آگے آگے جاتا. جبریل کو پیغمبر نے چھوڑ دیا، فرمایا یہی رکے رہو، میں خود جا رہا ہوں. پہاڑ پہ راستہ نبی کسی کا محتاج نہیں، جانتا ہے. زمین کے راستے کو نبی تسی آگ چھڑو کے سو کے جانتا ہے. آسمان کے راستے کو نبی جانتا ہے. واہ بھائی واہ، شاباش ہے تیرے ہاتھی سمجھڑ تو. محمد اسے کہتے ہیں جو زمین کے راستے بھی جانتا ہے، آسمان کے راستے بھی جانتا ہے. پتہ نہیں بندے کتنے ٹر گئے. اساں علی نو نبی تو بعد بلا فصل نشہ کر کے نہیں منیا. نبی تو بعد واحد آہد میرا پیر علی ہے. جیسا کہ سلونی مجھ سے پوچھ لو، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں. ذمہ داری نال پہ پڑھنا، جمادات میں چھڑ دیتے ہیں، حیوانات پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. میرے حبیب تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف. تھوڑے ہی بندے بولے نا، کیونکہ بندیاں سنے ہیں کہ نبیاں تو علاوہ کسی نے وحی نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی، شہد کی مکھی کو وحی کی. اللہ نے وحی کی تھی شہد دی مکھی تے. کڈا کو سیر ہوندا شہد دی مکھی دا؟ ایڈا کو اللہ وحی کر لگیا ایڈے ایڈے نہیں ویندا. تہاڈی خیر ہوئے، جتھے مناسب سمجھدا اتھے وحی کر دے. کس کو وحی کی؟ شکریہ. آخری جملے میں شہد کی مکھی کو کی. اللہ فرماتا ہے انتخذی من الجبال بیوتن. ہم اجازت دیتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر اپنا گھر بنا بغیر کسی کے پوچھنے کے. کسی پراپرٹی ڈیلر تو پوچھن دی لوڑ نہیں، کسی پہاڑ دے مالک کو پوچھن دی لوڑ نہیں. یہ سارے میرے نہیں. جتھے تیرا دل کردا ہے اتھے بنا. شہد دی مکھی نو اللہ فرمایا. اور کتھے؟ وَمِنَ الشَّجَرِ، اور اونچے اونچے درختوں پہ بنا اپنا گھر. اور وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو عمارتیں بلند ہیں ان پہ بنا. اپنا گھر بلندی پہ بنانا، بستی پہ نہ بنانا. اس لیے جن پر اللہ وحی کرے وہ بلند ہوتے ہیں. ہائے ہائے، پہاڑ تے گھر بنا، اونچیاں اونچیاں کوٹھیاں تے گھر بنا، لمبے درختوں تے اپنے چھتے بنا. فرمایا پھر میں ہدایت پہ پڑھنا، راستہ پہ پڑھنا، رہنما پہ پڑھنا. اتنا اچھا سن رہے ہو. فرماتے ہیں ثم کلی، پھر کھا، من کل ثمراتی، جتنے تجھے پھل اور پھول نظر آئیں، جہاں سے تیرا دل چاہے کھا. جہاں سے تیرا دل چاہے کھا. کسے پھولتے بہو، کسے پھلتے بہو، وہ تو رس چوس، اسی اجازت دیں. اسے کیا ہو اگے ہوں پھر راستہ آ گیا. اللہ فرماتا ہے فصلو کی، پس چل، سبولا ربی کا ذللا، چلنا اسی راستے پہ ہے جو اللہ نے تیرے لیے مقرر کیا. تہاڈی کیا بات ہے. شاید دی مکھی آندی ہوئے تے جاندی ہوئے، اینو آوارہ نہ سمجھنا. بندہ سمجھنا پرا مارو مکھی، خدا دا نہیں، اے اتھے بھی ٹردی آ جتھے اللہ نے راہ بنایا. جہاز اتھے جاندے نے جتھے وہ راہ دیندے نے، ورنہ سارے آپس سے بج پڑ. یہ اللہ کے بھیجی ہوئی ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پہ چلتی ہے. اللہ کے بنائے ہوئے
عصیان نہیں ہوتا۔ نہیں، تھوڑے بندے نے سر اٹھاؤ، خدا را اپنے معیار نو بلند رکھیا کرو تاکہ گلاں دا آپریشن نہ کرنا پے۔ یار آپریشن ادو کرنا پیندا گلاں دے، بندے نہیں پہنچتے، تھلے ہونا پیندا۔ مہربانی کرو تھوڑا جا اتر رہو تاکہ ذرا وقت گھٹ لگے، تشریح نہ کرنے دی لوڑ پوے۔ اللہ کی راہ پہ چل جو مقرر کی ہے، یہ مطلب ہے شہد کی مکھی آتی بھی اسے رستے پہ ہے جو اللہ مقرر کرتا ہے، اور جاتی بھی اسے رستے سے ہے جس کو اللہ مقرر کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا تو اگر میری راستوں پہ چلتی ہے تو چل، پھر یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، پھر ہم مختلف رنگوں کا ایک شراب تیرے اندر پیدا کریں گے۔ پھر فرمایا فیہ شفاء للناس، تیرے پیٹ سے اگلی ہوئی شے کو ہم شفا بنا دیں گے، اور شفا شیعوں کے لیے نہیں، للناس انسانوں کے لیے، شفا سنیوں کے لیے نہیں، شاید شفا انسانوں کے لیے۔ ہندو شاید نہیں کھاندے، کھاندے نے، انگریز کھاندے نے، مسلمان، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی سارے کھاندے نے۔ شفا ہے بچے، کیوں شفا ہے؟ اللہ فرماتا جو ہمارے راستوں سے چلتے ہیں، ہمارے بنائے ہوئے سبیل پہ چلتے ہیں، وہ پیٹ سے بھی اگلے تو شفا ہوتی ہے۔ واہ بھائی واہ، شہد کی مکھی اللہ کے راستے پہ سیدھی چلے تو اس کے پیٹ میں بننے والے لعاب میں شفا ہے، تجھے کھا کے شفا پہ شک کیسے بڑھ گیا؟ سر اٹھاؤ میرے نام، سر اٹھاؤ۔ شہد کی مکھی سبیل خدا پہ چلتی ہے، حسین خود سبیل خدا ہے۔ نہیں تو غور ہی نہیں فرمایا۔ شفائے چلو انج کریا جے، سفر آندا نا 20 سفر، ذرا ٹی وی کھول کے ویکھیا جے، سارے ٹی وی تے نہیں بکھاندے، جڑا بخا رہا ہوئے گا سلیب پا کے انگریز جا رہے، چند بندے بول رہے ہیں، اچھا ایتھے پٹی بن کے تلک لا کے ہندو جا رہے ہیں، مسلمان بھی جا رہے ہیں۔ یہ تلک لا کے بندے مکے نہیں جاندے کیونکہ انہوں نے کعبے وچ داخلہ ممنوع ہے۔ یہ انگریز سلیب لے کے مسجد نبی وچ کیوں نہیں جاندے؟ مسجد وچ انہوں دا داخلہ ممنوع ہے۔ غیر مسلم کا داخلہ مسجد میں ممنوع ہے، بیت اللہ میں، اور دو ہی مسجد ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی، وہاں بھی نہیں جا سکتا کوئی غیر مسلم، وہاں بھی نہیں جا سکتا۔ آؤ ہم سے پوچھو جو مکے اور مدینے نہیں جاتے وہ کربلا کیوں جاتے ہیں؟ یہ تو وڈا جملہ آج دی مجلس دا میرے کو کوئی نہیں، اگو تہاڈی مرضی۔ حضرات غیر مسلموں پہ مسجدیں بند ہوتی ہیں، شفا خانے بند نہیں ہوتے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، صدقہ جاؤں، لبیک یا حسین، لبیک یا خیر۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے شہد کی مکھی کی مثال اس لیے دی ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے۔ مجلس میں فکر ملتی ہے، ختم میں قرآن سننے کو ملتا ہے، فکر مجلس میں ملتی ہے۔ کیوں اللہ شہد دی مکھی کا ذکر قرآن چ کیتا ہے؟ سنو تو میں نے اجازت دے دیو۔ شہد کی مکھی اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتی ہے۔ ہن جنوں لڑ گئی یہ مکھی وہ کوندا بھی نہیں، جیڑی اللہ دے سیدھے راہ تے ٹری ہوئے
انہوں راہ کسی نے لڑن دی کی لوڑ ہے؟ یہ مطلب ہے جے تے مکھی ٹری ہے اللہ دے سدھے راہ تے تو پھر کسی نے لڑتی ہے نا انہوں اللہ آندا ہی انہوں لڑ، کیونکہ اللہ دے رستے چ ٹری ہے، اللہ دے رستے چ کئیاں رنگ بھی مارنا پیندا ہے، جہاد اور کنوں آندن۔ یہ مطلب ہے جنوں شہد دی مکھی لڑے او دے تے اعتراض نہ کرے، سوچے کوئی میں سویر دی غلطی تو نہیں کیتی۔ بہتی باری تو چھیڑیے تو لڑدیاں نے، اج نہیں لڑدیاں، وہ چھیڑتا تو لڑدیاں، جڑا اللہ دی راہ جاندا ہوئے نا انہوں چھیڑی دا نہیں۔ ہر شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے سیدھے راستوں پہ چلتی ہے۔ اگوں نظام سن لو تو میں نے اجازت دے دو۔ نظام یہ ہے کہ شہد کے چھتے کے باہر ایک خاص قسم کی مکھی چھتے کے اندر مقرر ہوتی ہے جس کو عربی میں یاسوب کہتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ یاسوب۔ کنیا بندے واہ واہ کی انہوں نے پتا جی اگلی کرتا یاسوب۔ بچے سن لیں چھوٹے بچوں، وہ جو یاسوب ہوتا ہے نا وہ چھتے کے سب سے پہلے بیٹھا ہوتا ہے۔ مکھیوں کو حکم ہے کہ سیدھے راہ پہ جانا، سیدھے راستے پہ آنا، اور کسی گندگی پہ نہ بیٹھنا، ثمرات پہ بیٹھنا، پھولوں پہ بیٹھنا، اچھی جگہ سے شہد کو لانا۔ جو مکھی آتی ہے سیدھے راستے پہ چلتی ہوئی اور صاف شفاف پھولوں سے رس چوس کے وہ یاسوب اسے سونگ کے اندر جانے کی اجازت دیتا ہے، اور جو مکھی گندگی پہ بیٹھ کے آتی ہے یہ یاسوب سونگنے کے بعد فوراً اسے واپس بھیج دیتا ہے کہ اندر نہ جا، اندر شفا بن رہی ہے، اندر آنے کی ضرورت نہیں، اندر شفا بن رہی ہے۔ یہ تو توجہ ہے تو مجلس ختم ہو گئی۔ خدا کی قسم اگر آپ یاسوب کو سمجھ چکے ہیں کہ یاسوب ہی بتاتا ہے کہ یہ گندی جگہ سے آئی ہے یا صاف جگہ سے آئی ہے، صاف کو قبول، گندگی کو دور۔ اسی لیے نبی نے علی کو کہا تھا یا علی انتا یاسوب الدین، تو میرے دین کا یاسوب ہے۔ نہج البلاغہ چلی فرماندن آنا یاسوب المومنین، میں ایمان والوں کے لیے یاسوب ہوں۔ علی سونگ کے بتاتے ہیں بندہ گندی جگہ سے آ رہا ہے یا صاف جگہ سے آ رہا ہے۔ جس مکھی کو یاسوب واپس بھیج دے وہ یاسوب کو نہ بھونکے۔ کیا بات ہے توڑے سنن دی؟ جس مکھی کو یاسوب پیچھے کر دے وہ یاسوب کو نہ بھونکے کہ تو نے مجھے واپس کیوں کیا، تو ٹھیک ہوتا تو قبول کرتا۔ یہ مطلب اس کا تجھے پیچھے دھکیل دینا دلیل ہے کہ تو گندی ہے، تو گندی ہے۔ اور علی جسے اپنی ولایت میں قبول نہ کرے وہ علی پہ اعتراض نہ کرے، اپنی گندگی پہ غور کرے۔ حضرات، جن کو اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ جانتے ہیں ایمان والا کون ہے اور بے ایمان کون ہے، صاف کون ہے اور پلید کون ہے، ایسے ہی ہادی ہوا کرتے۔ ہادی اسے کہتے ہیں جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے اور کبھی اپنے اللہ کے بنائے ہوئے راستے سے نہیں ہٹتا، جو زندگی میں کبھی بھی راہ سبیل سے ہٹ چکا ہو وہ معافی مانگ کے جنت میں جا سکتا ہے، ہادی نہیں۔ یہ جڑی مدینے نکلی ہے سبیل خدا نکلی، اللہ دا رستہ ٹر کے کوفے والے کو ٹر گیا، اللہ دا رستہ ٹر کے شام ٹر گیا، اللہ دا رستہ ٹر کے گیا جے یدی قدر کسی نے ہوئی ہے تو صرف ہرن ہوئی ہے، جنہوں پتہ لگ گیا راہ سبیل تے ٹر کے میرے گھر ہے۔ تساں مجلس دا آغاز کیتا، راتیاں نہ ویکھیا
کھوکھر صاحبان نے لائٹاں ٹھیک نے، پکھے ٹھیک نے، ایتھے بندے بیٹھن گے، اتوں تک انتظام کر دیتا ہے۔ خدا دی قسم یہ صف بچھانا امام رضا علیہ السلام دی سنت ہے۔ میرے امام نے جنہوں ساری کربلا آپ یاد ہے تے جنہوں کسے کو سنن دی ضرورت نہیں، کسے کو سنن دی لوڑ نہیں۔ میرے مولا نے فرمایا دیبل خزائی نو بلا کے تو کربلا دیا لٹیاں تے شعر لکھ لے گا، تو سکر لکھ لے۔ میرے مولا فرماتے نے شعر لکھ کے لیا، واقعات میرے کو سن لے، لکھ عباس کے میں نکلے، بس لکھ علی اکبر نو لے کے میں آئے، دس دے امام گئے، انہیں شاعری کی تے حیران ہو گئے۔ صف بچھانا معمولی گل نہیں، میں خوش آمد نہیں کر رہا، میں امام دی حدیث پر سنوں۔ امام رضا نے خود دریاں، امام رضا نے خود انتظام کیتا ہے۔ امام نوکروں نے پیچھے ہٹ جاؤ، مینو پچھان دو، اچھا میرے امام نے جگہ بنائی، فرمایا اتھے وہ بیٹھ کے ممبر تے پڑے گا، میں اتھے بواں۔ پتہ نہیں اس مجلس دا کی معیار کہ بلا میرے کو بانیان بیٹھے ہیں، امام نے یار انہوں نے کسے کی دسنا ہے تے کسے کی سنانا ہے۔ امام رضا دی گل کر رہے ہیں، میرے مولا فرماندے نے ایتھے ممبر لگے گا، ایدے اتھے وہ بیٹھے گا دیبل، ایتھے میں بیٹھا گا، ایتھے لوگ بیٹھن گے۔ جڑ ویلے دیبل آ کے بیٹھ گیا تے میرے مولا نے فرمایا کہ مجلس لوگوں تیار ہے، مجلس حسین بالکل تیار، چونکہ پہلی مجلس ہے، میں دو چار جملے پہلی مجلس سے پڑھ دوں۔ میرے مولا نے خود انتظام فرمایا، چونکہ انتظام ہو چکا ہے، تسی آ چکے ہو۔ اے جڑا پردہ لگا ہے نا تو ساریاں مستوراں بیٹھی ہیں، خدا دی قسم این میرے مولا دے فرمان دے مطابق ہے۔ جدو دیبل خزائی پڑھن لگا ہے نا کربلا والیاں دی کہانی، امام نے فرمایا ذرا ٹھہر جا، میں اپنے پردے داراں نو بلا ہائے دی آواز میرے تک آ گئی۔ آج دی مجلس سے چیاسو دے پرسے چبار انشاءاللہ میرے مولا نے فرمایا میں پردہ لواں، پردہ لوایا تو پیچھے آ کے مخدرات عصمت تشریف رکھا، تو میرے مولا فرماندے نے پڑھ میری جد مدینے ہو کے میں نکلی، پڑھ میری جد نے بدے رام کے توڑے، پڑھتے یہاں لے کے کعبے کوڑوں کے میں نکلے، پڑھ ہائے صدقے جاما، پڑھ اور نے کوڑے دے چبو جہاد کے میں پایا، سنا لوگاں نو کہ میں میرے دادے نے آکھیا میرا راہ نہ ڈاکو ہے میرے نال میری ہتھیاں نے۔ مجلس جاری ہو گئی تے جی میں تہاڈی ہائے کدھروں آئی ہے، میرا آنسو آ گیا، کسے دا آنسو آیا، کسے دی ہائے نکلی ہے۔ جدوں گریا بلند ہوندا گیا، 2 محرم تک اس پڑھیا، پھر 7 محرم، پھر اس تو بعد 10 محرم، اے جمعیں شروع ہوئیاں نشاتوں، گریا بلند ہونا شروع ہویا، پتہ نہیں کی ہویا ہوئے گا جدو علی اکبر دا لینا پڑیا، حضرت عباس دا لینا پڑیا، شبیر دا آخری ہوکا پڑیا، لو جی جدو زہرہ دے پتر دی شہادت تک دیبل خزائی آیا نا، سننا تسی چپ کر گئے ہو، تیری گریا بلند سی۔ مستورات چوی جدو امام حسین علیہ السلام دی شہادت امام رضا دے سامنے شاعر نے پڑھی، جدو اس 2-4 جملے پڑھے تے گریا بلند ہویا، میرے امام نے فرمایا دیبل یہاں رک، ان لوگوں کو پتا بہن کتنی دور کھڑی تھی، دیبل دسے 17 قدمہ دے بہن کا صدقے جاما، 17 قدمہ دے بہن گھنوتی بیگ رہی تھی، 4 قدم تے دھی بیگ رہی تھی۔ عزادارو تسی حیران ہوو گے، میرے آنسو توڑے تو پہلا صرف اس واسطے ہوندے نے، روایت میرے ذہن سے پہلے موجود ہے، شاید توڑے تک پہنچے توڑا بھی دل دکھے، زندگی نہ سوچنا کنے بندے اٹھے نے، کنے روئے نے، وقر صاحب زندگی نہ سوچنا، تسی نوجوان ہو، اگو تسا سامنا سارا کو، کنے روئے نے، کنے ٹکرا ماریاں نے، کنے بندے اٹھ کے کھلوتے نے، زندگی نہ، اے قرآن میرے سامنے، میں تم سچی گل دساں، ایک لفظ ہے رنجیدہ، ایک سنجیدہ۔ رنجیدہ انہوں آندے نے جیڑا رنج کر کے غم کر کے روئے، سنجیدہ انہوں آندے نے جیڑا صرف واقع نو ویکھ کے سیریس ہو جائے، سنجیدہ ہو جائے کہ ایک ہی ہوئے۔ علماء فرماندے نے جو اہل بیت کی مجلس میں سنجیدہ بھی ہو جائے بطول اس پہ راضی۔
ہائے اور رنجیدہ لوگو، رنجیدہ لوگو، لوگ آتے نے تیاں لے کے چوکاں چ بہ جاندے ہو، اللہ دیو بندے ہو جنہوں سکولے چھڈ کے بھی آپ آؤنے تو لے کے بھی آپ آؤنے، نہ کوئی جاندی نو ویکھے تو نہ کوئی آؤندی نو ویکھے، اسی وہ نہ تیاں نکالنے ہیں سویرے، کدی اس چوک چ بہ کے یا حسین دیا، کدی اس گلی دی نکر تے کھلو کے یا حسین، پاگل تے اسی کوئی نہیں۔ ایک بندے آ کے سی یا حسین دے نعرے لایا کرو، ماتم تو بغیر گھر ٹر جایا کرو، 2 بجے فارغ ہو جاؤ گے، تیاں گھر رکھیا کرو۔ تو میں جڑا رو کے جواب دیتا سی ہوئے میں کیا انج ہی ہونا سی، تیاں گھر رہنیاں سن، اساں گلیاں چ یا حسین زندہ باد دے نعرے لانے سن، جے پتراں دے قتلاں تے گل مک جائے۔ چوکاں چ نہ آؤندیاں علی دیاں بیٹیاں، آباد رہو، چوکاں چ نہ آؤندیاں رسول دیاں بیٹیاں، قبلہ تے اسی بھی چوکاں چ لے کے نہ آؤندے، آ جڑیاں بیٹھیاں نے جڑے ویلے قرلاب بلند ہوئے نا حضرت امام حسین دی شہادت تھا، تے امام رضا نے روک کے فرمایا ٹھہر جا، 10 بی بی زینب میری جدہ کتھے سن؟ کہنے لگے 17 قدماں تے سن، فرماندے نے اتھے رک کے ایک ہور شہادت دا وچ اضافہ کر۔ کون کہہ رہے؟ کون کہہ رہے؟ امام رضا۔ ہن تساں جر نہیں سکنا ہے جملہ، میں پہلی مجلس کی گل کرا جڑی امام کروائی ہے، پہلی مجلس کی گل کرے، میرے امام نے فرمایا جتھے اے پیا دسنا نا کہ بہن 17 قدماں تے کھلو کے ویکھ رہی سی تے ویر قتل ہو رہا سی، اوتھے ایک ہور شہادت پڑھ جدی بہن آندی سی میں ٹر جاؤں، تے ویر دے آخری ویلے پہنچ ہی نہیں سکی، حیران ہو کے دے بس آئی پوچھنے لگا مولا او کون ہے؟ فرمایا میں مظلوم ہوں، جدی بہن آئے گی مگر پہنچ نہ سکے گی۔ جویں امام رضا نے اپنی شہادت کا جملہ بچ پایا، اندروں کنیز دوڑ دی باہر آئی، کہنے لگی رک جاؤ معصومہ بے ہوش ہو گئی، صدقے جاواں معصومہ کون بے ہوش ہو گئے نے، رو گئے میرے امام فرماتے نے ویر دا قتل سن کے بے ہوش ہونے والی ہے، سلام کر زینب عالیہ۔ کچھ مجلساں اج دنے ہو گئی ہیں، کچھ مجلساں اج رات نو ہونی، تواڈے کو رات نو مجلس ہے؟ رات نو مجلس ہونی ہے، اج دنے ہوئی ہے، اج رات نو ہونی ہے۔ ایک روایت سنو، شام دی ایک بی بی دی، آنسو آ گئے، میں نے اجازت دے دیو کل انشاءاللہ۔ شام دی ایک بی بی، 2-3 منٹ میرے کو لے رہے ہیں انہاں وچ مکان، شام دی ایک بی بی مجلس کراندی سی زنانہ، تو آندی یہ محرم دا چن اجے نہیں سی چڑھیا، تے میری گلی چو رون دی آواز آئی، آئے نے تو اڈے آنسو شاید آئے بھی آئی، کہنے لگی میں باہر آ کے دیکھیا رات دے ویلے چن تو 1 دن پہلے، چن تو 1 دن پہلے، میں گلی چو منہ کر کے آکھیا میں کہ بی بی کون ہو؟ اس گل کی تھی تو دل سنبھل نہیں سکنا، اس آکھیا اس پہلا سوال میرے تے کیتا حسین دی مجلس تیرے کار ہونی ہے؟ میرا خیال تو پتہ لگ گیا ہوگی کہ کہاں میرا خیال، ورنہ آئے نہیں سی ہوئی بات۔ تو سکا حسین علیہ السلام دی مجلس تیرے کار ہو؟ تو سکا بی بی میرے کار ہے مجلس، لیکن مجلس کل ہے، آج تو چند نظر نہیں آیا، کل چند نظر آئے گا نا تو پھر مجلس ہوں گی، تسی ہوں چلے جاؤ تو کل آ جائے۔ ادھی میں حیران ہو گئی، اس بی بی آکھیا میں نہ تیرے کو بستر منگنی ہے نہ تیرے کو کھانا منگنی ہے، تو انتظام نہیں کرنے اپنے گھر مجلس سے سکا کرنے ہیں، کہنے کہ میں نے اگر رات رکھ لیں تو جڑے تو کام شام دس نہیں ہے میں تیرے نال مل کے کروانی ہے، مجلس کا سامان، مجلس سے آنے والے مہمانوں کا انتظام، پانی رکھنے کا انتظام، وہ تیرے نال میں مل کے کرنی ہے، نویں مجلس سے شامل ہونا چاہنی ہوں۔ کہنے لگی میں سوچا کوئی پردیسن ہے رات رہے گی تو کی فرق پائے گا، میں کہا بی بی آ جاؤ، وہ اندر آئی تو کہنے لگی میں نے اس مجلس کا انتظام کرن ہی نہیں دیتا، سارا انتظام وہ آپ کر دی رہی، جڑے ویلے مجلس آیا صدقے جاواں کدی نہ رو کسی کام وچ، آندی ہے ساکرہ آ کے بیٹھ گئی، خطیبہ اس مجلس شروع کی تھی، فضائل چپ کر کے بیٹھی رہی، جڑے مصائب کربلا والے دا شروع ہوئے، وہ کہنے لگی ہر بی بی حیران ہو گئی جویں اور ہوتی سی نا، آباد ہے صدقے جاواں، اج کوئی بی بی نہیں سی روتی، آندھی اج لگتی سی جویں کربلا والے دے رشتہ دار ہوئے، کہنے لگی وہ دا گریا اتنا بلند ہویا، بیبیاں دے لو ویکھ ویکھ کے روندیاں سن، اس کرب نال روندی سی، جان لگی تے دوسری مجلس واسطے میں کہا بی بی کل بھی آیا جے، آندھی میں حیران ہو گئی، اس نے کہا مینوں آکھن دی لوڑ نہیں، جتھے مجلس ہوندی ہے صدقے جاواں میں آپ
جان لگی ہے نا 9 دی رات نو شب عاشور صدقے بھائی میں کیا بی بی کل رات نو نہ آیا جے کل دنے آیا جے کل رات نو نہیں کل ساڈے امام دی شہادت کل ساڈے امام دی شہادت کل دنے آیا جے آندھی میں حیران ہو گئی جب اسے بی بی آ گیا کل میرا انتظار نہ ہو سکے بی بی تو ایڈی مومن ہے ایڈی اچھی روحانی ہے کہ تیرے لوگ ویک کے ساڈا گھراں تے برکت آ گئی ہے تے کل اہم دن ہے تے تو کل ہی نہیں آنا آندھی او چلے منہ کر کے کہ کل میں شام بھی جانا ہے کل میں کربلا بھی جانا ہے کل میں بغداد بھی جانا ہے کل میں کوفہ بھی جانا ہے آندھی میں ڈر گئی کہ ایک مستور ملک دا سفر بغیر معجزے تو کیسے کر سکتی ہے میرے اندر وہم ہو گیا ایک کوئی خاص مزدور ہے میں کیا بی بی من آندھی جڑی ایک دینے انہیں تھاما تے ٹر جائے گی تو ہے کون ہے فرمایا اندر ٹر جا میں محمد جی کل میں زینب نو برسا دے رہے کل میں گرسول نو برسا دے رہے کل میں سکینہ دی قبر تے جا وما علینا الا